بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ سورۃ طٰہٰ۔ رب تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے تو اندھا کر دیں گے۔ یہ آیت ان لوگوں کو تنبیہ اور ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ ظاہری طور پہ تو وہ بڑے خوشحال اور بڑے اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب وہ میری یاد سے غافل ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے زندگی تنگ کر دیا کرتے ہیں۔ اور زندگی تنگ یعنی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوا کرتا، بے سکونی۔ سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، گھر بار ہے، سب کچھ ہے، لیکن راتوں کو نیند نہیں آتی۔ جو اللہ نے فرمایا نا رات کو میں نے سکون کے لیے بنایا، ساری رات سو سو کر اٹھ جاتے ہیں لیکن نیند ان کے قریب نہیں آتی، سکون نہیں ہے، دل بے سکون ہے، دل کے اندر قرار نہیں ہے، دل غیر مطمئن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب کی وجہ میری یاد سے غافل ہونا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ میری یاد سے وہ منہ موڑ چکے ہیں، اعراض کر چکے ہیں، منہ موڑ لیا ہے انہوں نے میری یاد سے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیا کرتے ہیں۔ یہی بے سکونی زندگی تنگ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں اطمینان نہیں، دل کے اندر سکون نہیں، ہمیں خوبصورت نیند نہیں آتی، ہمیں اطمینان نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو رب کی یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سارا دن اللہ کے اذکار کے اندر مصروف رہتے ہیں، ان کو کس طرح نیند آتی ہے؟ چٹائی پر سلا دیں انہیں نیند آ جاتی ہے، جگہ نہ ملے کہیں چلتے ہوئے انہیں نیند آ جاتی ہے، بیٹھے ہیں تو ان کے سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کی یاد کے اندر وہ اپنے دل کو اللہ سے جوڑے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولا نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے رب کو بھلایا نہیں، اگر رب کو بھلائیں گے تو رب بھی انہیں بھلا دیا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میری یاد سے اعراض کرے گا ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیا کرتے ہیں۔ میری یاد سے غافل ہوگا، میری یاد سے منہ موڑے گا ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیا کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کو جو سب سے بڑا نقصان ہوگا، قیامت کے دن جب سب کو اٹھایا جائے گا، سب کی بشارت ہوگی، لیکن اللہ کو یاد نہ کرنے والا آنکھوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ان کی آنکھیں ختم کر دی جائیں گی، دیکھنے کی قوت ان سے چھین لی جائے گی کہ دنیا میں تو نے رب کو یاد نہیں کیا تھا، رب کی یاد کے نور کو اپنے دل، آنکھوں اور اپنے آپ کو سکون ور نہیں کیا تھا، آج قیامت کے دن ہم تیری ان آنکھوں کو ہی ختم کر دیں گے۔ تو دوستو یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ہمیں تنبیہ ہے کہ ہم رب کی یاد میں نہ بھولیں، رب کو یاد کرتے ہوئے نہ چھوڑا کریں، جب بھی فرصت ملے، جب بھی وقت ملے ذکر اذکار کو زد عام کریں، اپنی زبان پر درود کو اپنی زبان پر عام کریں، استغفار کو اپنی زبان پہ عام کریں، تاکہ اللہ کی یاد سے جڑ کر ہم رب کے ساتھ مطمئن بن جائیں۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو مطمئن کرو، اور دل کا سکون ہی رب کی یاد سے ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے رب کو یاد کر کے اپنی دنیا بھی سنواریں، اپنی آخرت بھی سنواریں، اور کامیاب زندگی کے اندر ہم اپنے آپ کو شمار کریں۔